أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشریح ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع کرا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. دین سیریز میں انشاءاللہ آج سمجھیں گے جزا اور بدلہ, یعنی جزا اور سزا. جزا اور سزا, ہر چیز میں جزا اور سزا شامل ہوتی ہے, یعنی جزا اور بدلہ. چھوٹے بچے سے لے کے, مرد سے لے کے, عورت سے لے کے, امپلائی سے لے کے, ہسبینڈ سے لے کے, وائف سے لے کے, ماں باپ سے لے کے, حکومت سے لے کے, کہیں بھی چلے جائیں, یہ ہر کام میں نا ایک جزا ہوتی ہے اور ایک سزا ہوتی ہے. جزا اور سزا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جزا اور سزا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. بغیر جزا کے اور بغیر سزا کے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا مقصد کچھ مقصد ہی نہیں ہے اس کا. کوئی تو یا جزا کے لیے کام کر رہا ہوگا یا تو سزا سے بچنے کے لیے کام کر رہا ہے. مثال ہے, ایک باہر جو ہے نا کوئی کھود رہا ہے, گڑھا بنا رہا ہے, گڑھا کھود رہا ہے, اس کو پوچھا بھائی کہیں کھود رہا ہو تو ہنس کے دیکھ رہا آپ کو, اس کو کوئی مقصد نہیں ہے. اس کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی مقصد ہوگا, اور اس مقصد کا اصل کیا ہوگا, اس کی حقیقت کیا ہوگی, یا تو کوئی جزا ہوگا یا تو کوئی اس کی سزا سے بچنے کا ارادہ ہوگا. یا تو جزا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے یا تو کسی سزا سے بچنے کے لیے کام کر رہا ہے. ہر کام میں جزا اور سزا ہے. اس کو انشاءاللہ تفصیل سے سمجھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم علیہ السلام کا جو روحانی لباس تھا وہ لے لیے. تو پھر کس لباس میں آئے؟ انجیر کے پتوں میں آئے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے, انجیر کے پتے اپنے جسم کو چھپا کے, انجیر کے پتوں میں اپنے جسم کو چھپا کر تشریف لے کے آئے. جب آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے تو ایک ہرنی نے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام. اس نے آپ کا طواف کیا. اس ہرنی نے حضرت آدم علیہ السلام کا طواف کیا. یہ کہاں پر آئی ہے پورا واقعہ؟ تفسیر روح البیان میں. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ واقعے کو نوٹ فرمایا. تفسیر روح البیان میں ہرنی نے آپ کا طواف کیا. جب ہرنی طواف کیا تو ہرنی سے آپ کا دل مانوس ہو گیا. ہرنی جو ہے نا مانوس ہو گئی آپ کے دل سے, آپ سے مانوس ہو گئی. تو آپ نے اس کو نا کچھ پتے جو جنت سے آئے ہوئے تھے انجیر کے, وہ پتے اس کو کھلائے. وہ ہرنی نے وہ پتے کھایا. جیسا ہی وہ ہرنی نے پتے کھایا اس کا ظاہر خوبصورت ہو گیا اور جو باطن میں خون تھا وہ خون نہیں مشک ہو گیا, خوشبو والا ہو گیا. خون تو ہے اس کے اندر, اب وہ خون میں بدبو نہیں ہے, وہ خون کیا بن گیا, مشک بن گیا. ظاہر پورا منور ہو گیا, خون جو ہے نا اس کا کیا مشک بن گیا. وہ جو ہے نا اپنے جہاں پر وہ ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں پہنچی تو دوسرے ہرنیوں نے اس کو دیکھا, یہ جب گئی تھی تو ہماری طرح تھی, اب جب واپس آئی تو ہم سے حسین ہے, ہم سے خوبصورت ہے یہ, اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس کا پورا خون مشک بن گیا. تو ایک ہرنی نے نا پوچھا اس کا کیا ماجرا ہے, تو اس نے بتایا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا طواف کیا
تو انہوں نے مجھے کچھ پتے کھلائے، تو آپ کے وہ پتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بھی کر دیا ہے اور خوشبودار بنا دیا۔ تو پھر وہ ہرنی بھی آئی، ایک ہرنی آئی وہاں سے آدم علیہ السلام کا، اس نے طواف کیا تو آدم علیہ السلام نے بھی اسے کچھ پتے کھلائے۔ جب وہ پتے کھائی تو اس کا ظاہر خوبصورت ہو گیا، مگر جو باطن میں خون تھا وہ مشک نہیں بنا۔ ظاہر تو خوبصورت ہو گیا اس کا، کیونکہ اللہ کے محبوبین کے پاس جانے سے کچھ نہ کچھ تو مل جاتے ہیں۔ اس کا ظاہر منور ہو گیا مگر باطن منور نہیں ہوا اس کا، وہ باطن میں جو خون مشک نہیں ہو سکا، ظاہر خوبصورتی ہو گئی۔ تو اب حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس کا فلسفہ بتاتے ہیں کیوں ہوا۔ پہلی والی ہرنی کو جو ہے نا خوبصورتی بھی ملی، یعنی ظاہر بھی خوبصورت ہو گیا، باطن بھی خوبصورت ہو گیا، اور دوسری والی ہرنی کا صرف ظاہر خوبصورت ہوا، باطن جیسے کا ویسا تھا۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو آپ جو ہے نا اس کا نقطہ بتاتے ہیں، جو پہلی والی ہرنی تھی نا وہ عقیدے کے ساتھ آئی تھی۔ پہلی والی جو ہرنی طواف کر رہی تھی عقیدے میں طواف کر رہی تھی، محبت میں طواف کر رہی تھی، اکرام میں طواف کر رہی تھی۔ یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اور جو دوسری والی ہرنی آئی تھی خوبصورت بننے کے لیے آئی تھی، مشک کی خوشبو پانے کے لیے آئی تھی، اس کو دیکھ کر اس جیسی بننے کے لیے آئی تھی، دل میں کچھ اور تھا۔ پہلے والے کے پاس عقیدہ تھا، پہلی والی کے پاس ایمان تھا، پہلی والی کے پاس محبت تھی، پہلی والی کے پاس اخلاص تھا، پہلی والی کے پاس ادب تھا، اکرام تھا، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے عشق اور محبت تھی۔ دوسری والی کے پاس خوبصورتی، دوسری والی کے پاس ظاہر کی خوبصورتی اور باطن کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو یاد دیکھیں جزا جو ہے نا، یہ جزا ایک کو الگ ملی، ایک کو الگ ملی، دونوں نے ہی پتے کھائے، دونوں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، جزا بدل گئی۔ جزا کیسا بدلی؟ عقیدے پہ بدلی۔ جزا کیسے بدلی؟ ادب میں بدلی۔ جزا کیسا بدلی؟ اکرام میں بدلی۔ جزا کیسا بدلی؟ عشق اور محبت کی وجہ سے جزا بدلی۔ یعنی باطن خوبصورت لے کے آئی تو باطن خوبصورت بن گیا۔ باطن میں ارادہ خوبصورت تھا، باطن میں ارادہ خوبصورت تھا، تو ارادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے پورا باطن خوبصورت ہو گیا۔ وہاں باطن میں کیا تھا؟ لالچ تھی، طمع تھی، ایک کام تھا، اس مقصد سے آئی۔ تو اس میں بڑا فرق ہے۔ تو اس میں آپ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں، تو ہم جب کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی بارگاہ میں جائے، تو کسی مقصد کو دنیاوی یا آخری مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان کی محبت میں جائیں کہ یہ نبی کے وارث ہے، یہ اللہ کا ولی ہے بول کر جائے۔ وہ اللہ نسبت اللہ سے ہو اور نسبت رسول اللہ سے ہو، اسی نسبت کی وجہ سے جائیں۔ جب اسی نسبت کی وجہ سے جائیں گے تو ظاہر بھی خوبصورت ہو جائے گا، باطن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد رہا تو کچھ تو ملے گا، ملے گا ضرور ملے گا، مگر وہ نہیں ملے گا جس کے لیے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے نا بڑا دیکھیں، جزا اور سزا، ہر کام میں جزا اور سزا ہے۔ حالانکہ کام کیا اس نے، دونوں کو جزا ملی، مگر جزا میں فرق ہو گیا۔ خالی ارادے میں بدلا ہوا تو جزا میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہے، تفسیر نعیمی میں واقعہ نوٹ کیا گیا۔ تفسیر نعیمی میں ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، دنیا سب کو پریشان کر کے رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑنے کے چکر میں تھے، پھر سب کو پریشان کر کے رکھا، امیر المومنین ہے، تو آپ جو ہے نا اس کی تلاش میں تھے، کب ملا تو نا اس کو قتل کریں گے، سزا دیں گے، جو بھی شریعت کی سزا ہے۔ اس ڈاکو کا نام تھا حارث بن بدر، بہت بڑا ڈاکو تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دیا۔ اس کو یہ ارادہ ہوا کہ میں توبہ کر لوں، مگر میں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، مسلمانوں کو سب کو پریشان کیا ہے، امیر المومنین تو مجھے سزا دینے کے لیے ریڈی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو میں توبہ کیسا کروں گا؟ گیا تو میرے کو سزا مل جاتی ہے، ڈائریکٹ تو نہیں آ سکتا۔ تو ایک حضرت امیر المومنین کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے قریب، ان کے پاس گئے، جا کے بولے یہ ڈاکو ہے، میں ڈاکو ہوں، مگر میں بدلنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔
تو میں امیر المومنین کے پاس جانا چاہ رہا ہوں مگر مجھے سزا نہیں ہونی چاہیے کہ تو میں بدر رہا ہوں. بولے یہ مسئلے کا حل تو میرے پاس نہیں ہے, میں ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں, تو میرے ساتھ چلو. وہاں پہنچے امیر المومنین کی بارگاہ میں. بولے حضرت اگر کوئی ڈاکو ہے اور توبہ کرنا چاہ رہا تو اس کی سزا کیا ہے, کیا وہ بچ سکتا ہے, کوئی جزا کا کوئی چانس ہے, اس میں کوئی پروویژن ہے؟ تو حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ڈاکو ہمارے پکڑنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کو معافی ہے. اگر ہم پکڑ لیں تو پھر معافی نہیں ہے. ہم پکڑ لیں اس کو تو پھر پکڑنے کے بعد بولے میں توبہ کرتا ہوں تو معافی نہیں ہے, ہم سزا دیں گے اس کو. پکڑے جانے سے پہلے اگر توبہ کر لے تو معافی ملے گی اس کو. تو وہ حضرت بولے حضرت امیر المومنین کیا حارث بن بدر بھی اگر توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا ہاں, اگر حارث بن بدر بھی پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا. بولے حضرت حارث بن بدر یہیں پر ہے, اس کو بلائے. میں توبہ کی نیت سے آیا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, میں پکڑا نہیں گیا, میں خود توبہ کی نیت سے آیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معاف فرما دیا اور وہ وقت کا ولی بنا. دیکھیں جزا اور سزا, جزا اور سزا. سزا کا مستحق تھا, اس نے کیا کیا؟ رجوع کیا. کس طرح سے رجوع کیا؟ توبہ کے ساتھ رجوع کیا. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں نا, ہم کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں نا, جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. دیکھو تم پھنس گئے, اب پھنسنے کے بعد سوری بولے تو نہیں ہوتا, مگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحمان اور رحیم ہے. مگر یہ توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں. ہم کسی جگہ دیکھیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو گناہ ہیں, نفس کے گناہ ہیں, وہ مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں. جتنے گناہ ہیں وہ پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں, وہ رزق کو روک دیتے ہیں. گناہ کیا کر رہے ہیں؟ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں, مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور رزق کو روک دیتا ہے. گناہ کا یہ مسئلہ ہے. اور جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ پریشانیوں کو دفع ہو جاتا ہے, مصیبتیں دفع ہو جاتی ہیں, اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے. خالی توبہ کرنا ہے. مگر توبہ کیا کرنا ہے؟ پکڑے جانے سے پہلے کر لینا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, میں تو اکیلے میں کر رہا ہوں, خفیہ راز ہے, ایسا گناہ کا انتظام کیا ہوں کوئی نہیں جانتا میں کب کر رہا ہوں یہ کام. ہم جو نا اپنے, مجھے تو کوئی نہیں پہچانتا, میں موبائل میں سے ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ان تو مطلب ایسا پکا کام کیا ہوا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ کوئی نہیں دیکھا. مگر ایک دن پکڑا جائے گا اس کی گناہوں کی لعنت کی وجہ سے. جب پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ جب بھی توبہ کرے تو معاف کر دیں گے, مگر توبہ کا تو حق یہ ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کریں تو معافی آسانی سے مل جائے گی. وہ مصیبت سے بچ جائے گا, وہ رزق جو رکنے والا ہے وہ رزق کے رکنے سے بچ جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام, یہ تفسیر روح البیان میں واقع ہے. حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے غلام کو آواز دی, ادھر آؤ, جو بھی نام تھا اس کا. قریبی تھا, نظر بھی آ رہا تھا, دروازے کے پاس ہی تھا, نہیں آ رہا. تو آپ نے دوسری آواز دی, قریب ہے, سامنے ہی ہے, نہیں آ رہا بلانے پہ. تیسری آواز دی, 3 آواز دیا, پھر بھی نہیں آیا. 3 4 5 6 آوازیں دینے کے بعد ہلو آیا. 3 4 آوازیں ہو گئی, ہلو آیا. تو آپ نے کہا تو میری بات سن رہا ہے, تو قریب میں ہے, تجھے آنے میں دیر کس بات کی ہوئی ہے, تجھے کس بات نے دیر کرنے پہ ابھارا؟ نہیں ایسی ہی تھی, مجھے یقین ہے کہ آپ امین ہیں, امان دینے والے ہیں, مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, اس وجہ سے میں نے لیٹ کیا. اس کا یقین کیا ہے کہ آپ سب کو امان میں رکھنے والے ہیں, آپ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے, آپ سب کو شفقت فرماتے, رحم فرماتے. اس وجہ سے میں نے نا آپ کی اس خوبصورت ادا کی وجہ سے دلے کیا. آپ نے مسکرا کے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کیا کیا اس نے؟ آپ کی فطرت کو پہچانا, اپنی فطرت کو پہچان لیا. عمل میں پرابلم تھا اس کی, مگر جانتا پن فطرت کا تھا, مالک کیسا ہے اور مالک کو کیسا راضی کیا. عمل میں مشکل تھی اس کی تھوڑی سی, عمل میں ذرا کوتاہی تھی, مگر جانتا تھا ایک چیز کو, تو جانتا تھا کام کیا تھا سزا کا, اس جاننے کی وجہ سے جزا مل گئی.
جزا سزا دیکھیں آپ، جزا سزا کا جو تعلق ہے جانتے پن سے کہ یہ نا اپنے آقا کے بارے میں جان گیا تھا کہ میرا آقا کیسا ہے، اور وہ جانتے پن سے بولا تو آقا نے اسے معاف کر دیا۔ وہ جانتا پن جو ہے نا جزا دینے کے لیے نا ذمہ داری ہوگی، سزا سے بچ گیا وہ جانتے پن کے۔ تفسیر روح البیان میں ایک اور واقعات، ایک اللہ کے ولی بصرہ سے گزر رہے، تو ایک لاش جا رہی ہے، مردہ جا رہا ہے، اس میں صرف 4 لوگ اس کو مردے کو اٹھائے ہوئے۔ جب کوئی جنازہ جاتا ہوتا ہے، مسلمانوں کا جنازہ ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر اس میں 4 لوگ ہی خالی۔ آپ بولے کوئی نہیں ہے اس کے رشتے دار، خالی 4 لوگ ہیں، آپ اس میں شامل ہو گئے، یہ اللہ کے ولی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر اس کی جنازے کی نماز بھی آپ خود پڑھائے، پھر تدفین کے لیے بھی قبرستان گئے، تدفین وغیرہ ہو گئی، اور لوگوں سے پوچھے کوئی اور رشتے دار نہیں ہے آپ لوگوں کے؟ بولے ہم لوگوں کا تو رشتے دار نہیں ہے، ہم تو کرائے سے آئے، ہم آپ کو اٹھانے کے لیے کرایہ ملا۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے، تعجب کیے، پہلے 4 بھی پریشان تھے اور یہ 4 بھی کرائے کے۔ آپ بولے یہ کرایہ کس نے دیا؟ بولے وہ جو خاتون ٹھہری ہوئی ہے دور، وہ خاتون نے ہمیں کرایہ دیا۔ پریشان ہو، وہ خاتون کو دیکھے، وہ خبر کے پاس آئی، اس نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد دعا بڑی اس سے کر رہی تھی، در سے کر رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ مسکرانا شروع کر دی، وہ مسکرا کے جانے لگی۔ آپ فوری پہنچے، اے مائی تم کون ہو، یہ ماجرا کیا ہے، یہ کرائے کے لوگ کیوں، تمہارے کوئی رشتے دار نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ ضعیف خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرا جوان بیٹا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑا، ہر گناہ کیا اس نے، ہر گناہ میں ملوث تھا۔ جب یہ تھوڑی دن پہلے بیمار ہو گیا، جب بیمار ہو گیا تو اس نے سمجھ گیا کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے مجھے وصیت کیا کی کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کو نہیں بتانا کہ میں مر گیا، صرف 4 لوگوں کو کرائے پہ لانا، میرا جنازہ اٹھانا، اور میں جب مر جاؤں تو میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنا دینا جس پہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا نا مجھے یہ انگوٹھی پہنا دینا لا الہ الا اللہ، اور میرے چہرے پر قدم رکھنا، آپ کا میرے چہرے پہ قدم رکھ کے کہنا گناہگار کو سزا ہوتی ہے، جو گناہگار ہوتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، یہ میرے چہرے پہ رکھ کے کہنا اپنے قدم سے، اور جب مجھے خبر میں اتار دیا جائے تو وہاں پر دعا کرنا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ وصیت کی اس نے، ماں کی دعاؤں کو ذریعہ بنایا اس نے کلمہ طیب کو وسیلہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا۔ گناہگار کئی قسم کے ہوتے ہیں، تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں گناہگار کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہگار ایسا ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اس کو احساس ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، جو گناہ کا احساس ہوتا ہے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور توبہ کر لے گا، اور اس کی اصلاح آسان ہے۔ اگر یہ طبیب کے پاس چلا جائے، دیکھیں ایک جسم کی بیماری ہوتی ہے، ایک دل کی بیماری ہوتی ہے، تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں ایک جسم کی بیماری ہوتی ہے، ایک دل کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر جسم بیمار ہو جائے تو جان کی ہلاکت ہے، جسم بیمار ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، جان چلی جائے گی۔ اگر دل بیمار ہو جائے تو اللہ کا عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ جسم کی بیمار ہونے سے جان چلی جائے گی، فوت ہو جائے گا، اگر جس کا دل بیمار ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ماں کو وصیت کی، ماں کی دعاؤں کا وسیلہ لیا، اس نے اپنے گناہوں کو پہچانا۔ تو پہلا گناہگار جو ہوتا ہے پہلی کیٹیگری کا، وہ گناہ کر کے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، جو دوسرا گناہ کرتے کرتے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، گناہ کا احساس ختم ہوتے رہتا اس کا۔ دوسری کیٹیگری کی بھی شفا ہے، اگر وہ طبیب کے پاس پہنچ جائے۔ دیکھو جسم بیمار ہو جائے، کہتے ہیں اللہ ہی شفا دینے والا ہے، بلکہ کوئی ہاسپٹل نہیں جاتا کیا، اللہ ہی شفا دینے، شافی مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، صرف اللہ ہی شفا دینے والا ہے، تو ڈاکٹر کے بعد نہیں آتا ہے، ہاسپٹل نہیں جاتا، دوا نہیں کھاتا، ٹیسٹ نہیں کراتا، سب کرتا۔ جسم بیمار ہو تو سب کرے گا، مگر جب دل بیمار ہو تو اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے بھائی،
قرآن ہے نا بولتا. دیکھو کہتا بدماش ہے, بدماش اپنے آپ پہ ظلم کر رہا, کچھ نہیں. بھائی بیمار ہو گیا, جسم کا بیمار ہے, کہیں نہیں جا رہا, تو کس پہ ظلم کر رہا, وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا. یہ دل کا بیمار ہے, کہیں نہیں جا رہا, تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا. تو یہ دو کیٹیگری جو ہے, ایک ہے کیٹیگری ایسے گناہ کرتا ہے, گناہ کا احساس ہوتا ہے تو طبیب کے پاس جائے تو شفا ہو سکتی ہے. دوسرا گناہ کا احساس جاتے رہ رہا ہے, آپ فرماتے ہیں اس کا علاج مشکل ہے مگر ہو جائے, کیونکہ ابھی اس کا احساس جا رہا ہے. تیسرا گناہ گار وہ ہوتا ہے گناہ کر کے خوش ہوتا ہے, اس کو گناہوں میں لذت پیدا ہوتی ہے. کوئی بھی گناہ کرے تو مزہ آتا ہے اس کو. آپ ہمارے اس کا علاج مشکل ہے, اب نہیں ہو سکتا اس کا, اس کو گناہوں پہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کو. تو ہم دیکھ لیں اب کس کیٹیگری میں فالو رہے ہیں. ہم گناہوں کا احساس ہے, توبہ کر رہے ہیں, طبیب کے پاس جائیں گے علاج ہو جائے گا. وہ گناہ کر رہے ہیں, احساس ختم ہو رہا ہے, تو ہم آگے نکل کے بیماری بڑھ گئی, سیکنڈ اسٹیج پہ آ گئے. تیسرا اسٹیج کیا ہے, گناہوں سے محبت ہونا, گناہ کرے تو خوشی ہونا, لذت پیدا ہونا. اب وہ اس کا علاج ناممکن ہے, بتا دیا آپ نے, کیونکہ اس کا دل کیا ہو گیا, سیاہ ہو گیا, بالکل آخری اسٹیج پہ پہنچ گئے. اللہ حفاظت فرمائے. اس نے کس کی وسیلہ لیا, ماں کے وسیلے سے, ماں کی دعا سے. تو آپ نے فرمایا تم مسکرائی کیوں, ہنسی کیوں؟ تو میں اس کی وصیت سے جب دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے راضی ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کی ماں ہوں, میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو میرے بیٹے نے خبر سے آواز دی, امی جان آپ تشریف لے جائیں, میں نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کیا کہ اللہ میرے سے راضی ہو گیا. میں نے اس حال میں اللہ سے ملاقات کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا. سزا کا مستحق تھا, اس نے کیا کیا, اپنے مالک کو منانے کے لیے کچھ اسباب بنا لیے جزا کے. سزا کا مستحق تھا, اس نے کیا اسباب بنائے, پہلے لا الہ الا اللہ. دوسرا کیا, گناہوں پہ نادم تھا نا, تبھی تو ماں کو کہا میرے چہرے پہ قدم رکھ کے کہنا گناہ گار سزا کا مستحق ہوتا ہے. گناہ کا احساس تھا. پھر اللہ سے معافی کی امید تھی, مگر اس نے کہا میں مانگوں گا تو مانگ تو رہا تھا, مگر میری والدہ میرے لیے دعا کرے گی, میری والدہ میرے لیے دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا. تو بات کیا ہے, اس نے نا اپنا بنا جزا اور سزا. تو جو بندہ سمجھ گیا جزا اور سزا کا کانسیپٹ کیا ہے, تو وہ سزا سے بچ جائے گا اور جزا حاصل کر لے گا. جزا اور سزا سمجھنا ہے, ہر جگہ پہ جزا سمجھتے ہیں مگر دین میں نہیں سمجھتے. ہم دین میں کیا بن جاتے ہیں, معصوم بن جاتے ہیں. وہ ہرنی نے پتے کھایا تو اس کو جو ہے نا جزا ملی نا. اب دیکھے دوسرا سامری. سامری کون تھا, اس کی ماں غلط کام کر کے ان جب پیدا ہوا تو ایک غار میں لے جا کے پھینک دی اس کو. بچہ بھی پیدا ہوا, لوگوں سے حیا کر کے لے جا کے غار میں پھینک دیا اس کو. اب غار میں کون پال رہا ہے اس کو, جنگل میں غار میں. تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے. سامری کی پرورش کون کر رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام سے کرا رہے ہیں. دیکھو ہم جو ہے نا جنگل میں نہیں ہیں, ہم تو چھوٹے نام ابھی پیدا ہونے والے نیو بورن بیبی تو نہیں ہے. نیو بورن بیبی بھی ہے اور جنگل میں ہے, شیروں کے بیچ میں ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے. اور سامری اللہ کا دشمن ہونے والا ہے بڑا ہو کے, اللہ کو نہیں معلوم کہ اللہ میرا دشمن ہونے والا ہے. سامری موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہونے والا ہے بڑا ہو کے, اللہ کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہونے والا ہے. وہیں مار دیتے نا اس کو, نہیں مارے اس کو. کس سے پرورش کرا رہی, جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے. جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی مبارک اس کے منہ میں رکھتے تو انگلی سے دودھ ہی نکلتا. جبرائیل علیہ السلام کی انگلی سے دودھ پی کے بڑا ہوا سامری, تو بڑا ہو گیا. ایسی پرورش ہو رہی اس کی. ارے دشمنوں کو پالتے اللہ تعالیٰ, ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں اگر اس کی فکر ہو رہی تو بیمانی کی انتہا پہ پہنچ گیا. ہمیں رزق کی فکر ہو رہی ہے, رزق کیسا ہوگا, رزق کیسا آئے گا. اگر ہم ذرہ بھی رزق کی فکر کر رہے تو ہم بیمانی کی انتہا پہ پہنچ گئے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان تانبے کا بن جائے, زمین لوہے کی بن جائے, اگر سفیان ثوری کو رزق کی فکر ہوئی کہ کھانا کیسا آئے گا تو سفیان ثوری یہ سمجھے گا کہ وہ کافر ہو گئے. رزق کی فکر ہے, زمین آسمان لوہے کا تانبے کا بن گیا تو کیا آئے گا, بارش بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی, بارش بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو پھر کیسا ہوگا. دیکھیں تفسیر نعیمی فرماتے ہیں
کہ انسان کا کام کیا ہے کھیتی کرنا. کھیتی کرنا ایسا کام ہے, مگر جو اناج کا جو خالق ہے وہ کسان نہیں ہے, وہ انسان ہے. کھیتی کرنا کیا ہے, ناگر مارنا, اس نے مٹی کو نرم کرنا ہے, پانی ڈالنا ہے, دانا بونا ہے, پھر پانی دینا ہے, حفاظت کرنا ہے, دوا ڈالنا ہے. اتنا ہی کام ہے, اور بھی کچھ ہوتا ہے ایگریکلچر کا, وہ جو بھی کرنا ہے کرنا. کھیتی کا کام اس کو دیے, اور اس کو صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیے, اس کو قوت بھی اللہ تعالیٰ دے رہے, سب کچھ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہے, اور کچھ نہیں. مگر ظاہری طور پہ کر رہا کام, کھیتی کا کام کرنا انسان کا کام ہے. مگر اناج کا خالق کون ہے, پودے کا خالق کون ہے؟ کسان جڑیں نہیں بناتا. کیسا کسان وہ پتے نہیں بناتا, پودا نہیں بناتا. کسان زمین کو پھاڑ کے پودے کو باہر نہیں نکالتا. وہ جو بیج میں جو حرکت ہو رہی ہے, وہ بیج میں جو جڑیں بن رہی ہے, وہ بیج میں جو پودا بن کے باہر نہیں کر رہا, زمین کو پھاڑ کے باہر نہیں کر رہا. اتنا کمزور رہتا, وہ اتنا کمزور رہتا, ہاتھ لگائے تو مر جاتا ہوں, مگر اتنا کمزور ہو کے زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہوں. وہ کمزور نے زمین کو کیسا پھاڑا؟ کمزور ہے حالانکہ وہ کمزور نے زمین کو اللہ کی مدد سے پھاڑ دیا. اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کا. تو بات دیکھیے, ہم پریشانی آ گئے تو کیسا, ہم تو کمزور ہیں, ہم کمزور دانے کو دیکھیں وہ پودا کیسا نکلا, وہ پودے کو ہم کیا کریں, وہ پریشانی کو ہٹانے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کر لیں, وہ جو اسٹیپس لینا ہے وہ ہم کسان کی طرح ہے, ہمیں جو کام دیا گیا وہ کام کریں. اب وہ کیسا باہر نکلے گا وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ خالق کا کام ہے. وہ پودے کا خالق اللہ ہے, ہمارا کام صرف بیج ڈال دینا ہے, زمین کو نرم کرنا ہے, پانی دینا ہے, بیج ڈال دینا ہے, بس. پودا اللہ کی طرف سے نکلے گا برابر انشاءاللہ. اللہ اس کا خالق ہے. مگر ہم کیا سمجھے کہ پودا میں نکالا تو اللہ کی برابری پہ آ گئے. ہمارا ایمان وہاں پر ہونا, یہ کرنے کے بعد جب وہ پودا نکلا تو گواہی دینا, مولا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں, تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے. جب ہم گواہی دینا لا الہ الا اللہ, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی الہ ہے, جس نے حاجت روا کی گواہی دے دی وہ کامیاب ہوگا. اب سامری کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ کرے, بڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام, یہ قرآنی واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے. 40 دن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام روزے رہے, رات میں اعتکاف, دن میں روزے رہنا, رات میں اللہ تعالیٰ قیام کرنا, سارا 40 دن گزارے. ان 40 دن میں یہاں پر کیا کرا, یہ توریت کے لیے کب گئے؟ بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا گئی تھی. تو فرعون سے جب نجات پانے کے لیے کیا ہوا تھا, دریا پہ جو راستے بنے تو فرعون کا گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے گھوڑی لے کے آئے. تو جو گھوڑی لے کے آئے تو وہ گھوڑی کو دیکھ کے نکلا گھوڑا آگے. تو وہ جو گھوڑی, جو جبرائیل علیہ السلام جو گھوڑی پہ آئے, وہ جہاں پر قدم رکھتی وہاں پر سبزہ اگ جاتا. بنجر زمین ہوتی, اب وہاں پر قدم رکھتی تو جہاں پر قدم رکھتی وہاں پر کیا سبزہ اگ جاتا. تو یہ جو سامری تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے گھوڑی پہ آئے, کہ تو بھائی بچپن سے پالے نا, اس کو پہچان لیا. تو وہ مٹھی لے کے رکھ لیا, جہاں گھوڑی قدم رکھی تھی وہ جگہ کی مٹھی لے لیا. جب فرعون ہلاک ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام توریت لینے چلے گئے, تو یہ 40 دن کے وقفے میں کیا کرا, سونا لیا بنی اسرائیل سے, پگھلا کے کر کے بچھڑا بنایا. وہ بچھڑے کے اندر وہ مٹھی ڈالی. جیسے ہی بچھڑے کے اندر وہ مٹھی ڈالا, سونے کا بچھڑا تھا, اس کے اندر سے آواز آ رہی, جیسا گائے کی آواز ایسا آتی ہے اسی آواز آ رہی. تو اس نے بولا دیکھو, موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تورات لینے کے لیے گئے, بولے تمہارا خدا تو وہاں نہیں ہے, تمہارا خدا تو یہاں پر ہے. کتنے کی لوگوں کو گمراہ کر دیا. کیا بولا, یہ تمہارا خدا ہے, کیونکہ اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. تو ہمارے اندر جو سامری ہے, جو بچھڑا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا اللہ ہماری حاجت روا ہے. ہمارے اندر بھی اب سامری, وہ ہم سمجھ رہے ہیں سامری مر گیا, بچھڑا چلے گیا, قرآن کا ایک واقعہ تھا, ختم ہو گیا, اب اس کو پڑھے تو خالی ثواب سمجھ رہے ہیں, ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو. مگر ہمارے اندر بھی سامری ہے, وہ بچھڑا ہے. سامری کون ہے؟ ہمارے پیچھے جو لگے ہوا ہمیشہ بھٹکاتا, شیطان ہے سامری. اور جو بگڑے کا بچھڑا ہے وہ ہمارا نفس امارہ ہے, اور آواز دیتا, ان آواز کیا دیتا نفس امارہ, خواہشات کی طرف بلاتا. اب ہم خواہشات کو معبود بنا لیے. اللہ تعالیٰ نے انہوں کیا سمجھ رہے, درگاہ پہ گئے تو شرک سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ خبروں پہ جانے کا حکم دیے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں پہ جانے کا حکم دیے کہ تو قبرستان میں گئے تو عبرت حاصل ہوتی، خبروں کو زیارت کرے تو آخرت یاد آتی. کیا سمجھ رہے ہیں؟ جہاں اللہ کا حکم ہے جانے کا وہاں گئے تو شرک ہوتا، وہاں نہیں گئے تو شرک نہیں ہوتا. ہم نہیں جاتے، ہم شرک نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بولے گا تم نے خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے، وہ نہیں پتا، وہ چھوڑ دیے اور خواہشاتوں کو معبود بنا کے شرک کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم درگاہ میں نہیں جاتے تو ہم وہاں شرک نہیں کرتے. ایسا دھوکہ دیا شیطان. سامری ان کو گمراہ کر دیا، ان کو سامری. اور سامری کس پہ لگا دیا؟ ان کو بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا. وہ بچھڑے کی پوجا کیا ہے؟ نفس کی جو ہے نا خواہشوں کی اتباع کرنے میں لگا ہوا ہے. نفس جو بولا وہ کرتا. اب نفس جو بولا وہ کرا تو کیا ملے گی اس کو؟ سزا کا مستحق ہے. جو سامری کی بات میں آ گئے اور جو بچھڑے کو معبود بنا لیے ان کو سزا کیا ملی؟ ان کے رشتہ دار ان کو کاٹنا. کاٹے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو کاٹنا نا، بھائی بھائی کو کاٹنا، خاموش کٹ جانا، وہ سزا تھی ان کی. اب یہاں پر سزا کیا ہوگی؟ یہاں تو سزا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تو عذابوں سے بچے ہوئے، اگر خیام نے سزا ملے گی اس کو، یہاں پر بھی سزا ملے گی. یہاں پر کیا ہوگا؟ دنیا میں ذلیل ہوگا، خواہشات کے پیچھے جائے گا، کبھی خوش نہیں ہوگا، کبھی مطمئن نہیں ہوگا، بھاگتی رہے گا بھاگتی رہے گا بھاگتی رہے گا. یہ بھاگتے بھاگتے مر جائے گا، جب خبر سے اٹھے گا تو بھاگتے رہے گا. اللہ حفاظت کرے. بھاگتی رہے گا، خبر سے اٹھ کے بھی بھاگتی رہے گا. تو یہ جو ہے نا سامری جادوگر کی طرح ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت. اب دیکھیں جزا و سزا کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے ہوں. 72 کے 72 دوزخی ہوں گے، ناری، دوزخ میں جائیں گے. اب دیکھو سزا پانے والے کتنے ہیں؟ 72. ایک ناجی فرقہ ہوگا جو کہ جنت میں جائے گا. ناجی فرقہ صرف کتنا ہوگا؟ ایک ہوگا. وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. صحابہ کرام نے اس کے رسول اللہ ناجی فرقے کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پہ ہوگا وہ ناجی فرقہ ہے جو جنت میں. اس حدیث کے نام پہ علماء اہل سنت نے اہل سنت والجماعت رکھا. اہل سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، والجماعت یعنی صحابہ کی جماعت. اور یہ ناجی فرقے کا نام ہے اہل سنت والجماعت، اس حدیث سے رکھا گیا. اس کے علاوہ جتنے نام ہیں نا وہ بدعتی نام ہے پورے. کوئی حدیث میں نام نہیں ہوگا، کوئی قرآن میں نام نہیں ہوگا. ہمارا نام کہاں سے آ رہا ہے؟ اس حدیث سے آ رہا، اور بھی فرقوں والی حدیث سے جا رہا ہے. ڈائریکٹ نام ہے اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوگا، جو صحابہ اکرام کی سنت پہ ہوگا، وہ اہل سنت. تو اب یہاں پر جزا سزا کس پہ؟ 72 جو ہے نا سزا میں ہے، ایک جو ہے نا جزا میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میری امت میجورٹی پہ گمراہ کے اوپر قائم نہیں رہے گی. زیادہ تعداد میں میری امت کبھی بھی گمراہی پہ قائم نہیں رہے گی. اب اہل سنت جماعت ساری دنیا میں دیکھ لو آپ، 80% اہل سنت جماعت ہے مسلمان. 80% کیا ہے؟ ہم سمجھتے ادھر ادھر دیکھ کے پریشان ہو آتے. سواد اعظم اہل سنت والجماعت ہے. سواد اعظم ہے آج 80% ہے، اور جتنے دوسرے ہیں نا وہ 20% ہے خالی. آج بھی 80% ہے. ہم پریشان ہوا دیکھے کام ہی نہیں کرتے نا، ہم کام ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم کم ہی دکھتے ہوتے ہیں. گئے نہیں کہیں، خالی بیٹھے بیٹھے ابھی سن لیتے یار پورا بدل گیا، سب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں ایک پیدا ہو رہے تو ہم 10 پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں ایک نظر آ رہے تو یہاں 10 نظر. مگر ڈھونڈے تو ملیں گے نا، پتا کرے تو پتا کرے نا. وہ پریشان ہو جاتے، میڈیا کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے. اور میڈیا کی ووٹنگ میں تم کہاں جا رہے ہیں؟ ریالٹی تو یہ 80% آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. 80% لوگ گمراہی پہ نہیں ہو سکتے کبھی. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جماعت تو گمراہی پہ نہیں رہ سکتا. اتنی بڑی جماعت گمراہی پہ کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جماعت گمراہی پہ قائم نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جماعت گمراہی پہ کیسا ہوتی؟ 20% صحیح اور 80% غلط. تو دونوں حدیثیں جو ہے نا، تو جزا اور سزا سمجھنے کے لیے بیٹھے. جزا اور سزا کیسا؟ ایک مثال سے سمجھتے. تفسیر نئی میں ایک مثال ہے. بارش ہوئی تو درخت کی جڑیں ہوتی ہے، ایک درخت کی جڑیں اچھی ہے، ایک درخت کی جڑیں خراب ہے. بارش تو ہوئی، دونوں جڑوں نے پانی لیا. بارش کے موسم میں درخت کیا ہوتے ہیں؟
تازے ہرے بھرے بڑے زبردست ہو جاتے ہیں. تو ایک درخت کی جڑیں خراب ہے, ایک درخت کی جڑیں اچھی ہے, دونوں نے پانی لیا, دونوں نے پھل بنائے, دونوں نے پھول بنائے. جس کی جڑیں خراب ہے اس کا جو پھل اور پھول ہوگا اس میں کیڑے ہوں گے, اور وہ کیا ہوں گے, وہ کڑوا ہوگا, کھانے کے قابل نہیں ہوں گے. پھل ہوگا مگر پھل میں کیا ہوں گے, کیڑے ہوں گے, یا تو کڑوا ہوگا یا تو کھانے کے قابل نہیں ہوگا. پھول کا بھی حال یہ ہوگا, پھل کا بھی, کیونکہ اس کی جڑوں میں کیا ہے, خرابی ہے. ایک جڑ کیا ہے, ایک درخت کی جڑیں اچھی ہے اور وہ بارش کا موسم سے بارش کی پانی لے لیا اس نے, تو اب اس کا پھول بھی عمدہ ہوگا, اس کا پھل بھی اعلیٰ ہوگا. تو یہ کیا بتائیں, جو جڑیں ہیں وہ جو ہے نا ہمارے دل کی عالم کی بات ہے. جو دل میں ہم نے درخت لگایا ہوا ہے اور اس کی جڑیں ہماری کہاں پر ہے, دل میں ہے. وہ درخت کس کا ہے, وہ عقیدے کا ہے جو دل میں ہے. اگر وہ اچھا ہے تو ہمارا ظاہر کیا ہوگا, پھل دینے والا ہوگا, پھول دینے والا ہوگا. اگر ہمارا ظاہر, اندر ہماری جڑیں اچھی نہیں ہے, بیوی بھی ناراض, امی بھی ناراض, ابا بھی ناراض, سارے لوگ ناراض, اللہ بھی ناراض, رسول اللہ بھی ناراض. اللہ حفاظت. بھائی جس کا بھائی کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ اچھا ہے خراب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پڑوسی گواہی دے کہ یہ اچھا ہے تو اچھا ہے. پڑوسی اگر گواہی دے دے کہ یہ اچھا ہے تو اچھا ہے, اگر پڑوسی کہہ دے کہ یہ برا ہے تو برا ہے. تو پڑوسی گواہی دے تو اچھا برا ثابت ہو گیا, بھائی بہن گواہی دے رہے ہیں برا ہے تو برا ہے نہیں. اب وہ زبردستی کسی کو برا ہے کمی نہ ہے, وہ تو وہ الگ بات ہے, اللہ دیکھ رہا ہے ان کو, اس کے جواب دینا پڑے گا. مگر بھائی سب کچھ کر رہا ہے, والدہ والد صاحب سب کچھ کر, جو بھی ہے الزام تراشی کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی. الزام تراشی تو ظلم ہے. تو ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہمارے جو ہے نا بارش ہو رہی ہے, ہمیں علم مل رہا ہے, ہمیں جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے وہ دین مل رہا ہے, دین کی بارش ہو رہی ہے, ایمان کی بارش ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے دل کی جو جڑیں ہیں, دل کو اگر صاف نہیں کریں, تو اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو ہمارے پھل اور پھول میں کیڑے ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا درخت کیسا ہے, بڑھ تو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر کھا ہی نہیں سکتے, تو کوئی راضی ہی نہیں اس سے. یہ ایسا بندہ ہوگا کہ سب ناراض ہو گئے, ان اپنے آپ سے راضی ہوگا. واہ, مطلب سب غلط میں صحیح. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, سارے لوگ غلط ہیں اور صحیح کون ہے بھائی, صحیح تو وہی ہو کے نا صحیح. ایک اور مثال لیتے ہیں, جزا اور بدلہ سمجھ رہے ہیں, جزا اور بدلہ الگ طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بارش ہو رہی, پانی جو ہے نا, اس کی بات دیتے ہیں اولیاء اللہ کے علم کی بات اور ظاہری علماء کے علم کی بات دے رہے ہیں. ظاہری علماء کے علم کی مثال اور اولیاء اللہ کے علم کی مثال دے رہے ہیں. اولیاء اللہ کے علم کی مثال کیسی بتا رہے ہیں, آسمان سے بارش ہوئی, تو آسمان سے بارش ہوئی تو کیا کرتے, جو بارش لینا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, دریا کی طرح بنا دیتے اس کی, تاکہ وہ بارش کی حفاظت ہو. ڈیم بنا دیتے, وہ بارش کا پانی کہاں چلے جاتا ہے, پورا ڈیم میں چلا جاتا. وہ محفوظ کرتے, جو بارش کی حفاظت کرنے والے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بارش کو محفوظ کر کے جب بارش نہیں ہوتی اس کو استعمال کرتے. وہ جو بارش جس نے محفوظ کر لی ہے, بارش آسمان سے ہوئی, کتنی ہوئی, جس سے ڈیم بن گیا, دریائے بن گئے. اب اسے کیا کیا بناتے ہیں, اس سے الیکٹریسٹی بھی بنتی, وہ کھیتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا, پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا, برتنے کے لیے بھی استعمال ہوتا, کپڑے دھونے کے لیے بھی, تمام ضرورتیں اسے پوری کی جائیں. اور دوسرے ایک لوگ ہیں وہ بارش کے پانی کی طرف نہیں جاتے, وہ زمین میں بولی کھودتے. بولی کھودنے کی مثال, بولی کیسا کھودتی بھائی, آسانی سے کھودتی. بولی کھود کے پانی نکالنا چاہتے ہیں تو بولی کھودتے ہیں. بولی کھودنے کے بعد دیکھتے تو ایک جگہ پانی نہیں ہے, ضروری نہیں کہ جہاں کھودے پانی نکلے. بولی چھوڑو, بورول والے تو نہیں نکلتا بعد اور پانی, وہ تو بولی ہے, ایک جگہ کھودے. کھودنے کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ تو پانی نہیں آتا, دوسرے لوگ کھودے, یہ ظاہری علماء کی بات چلی. کچھ لوگوں کو کیچڑ حاصل ہوتا خالی, پانی نکلا مگر کیا کیچڑ کے ساتھ نکلا. کچھ اور لوگ کھودے, پانی نکلا مگر کھارا پانی نکلا. پھر بہت کچھ لوگ ایسے ہیں بولی کھودے تو چلو ان کو میٹھا پانی نکل گیا. وہ میٹھا پانی کتنا ہوگا جو بولی کا 1-2 گھر استعمال کر سکتے. زیادہ لوگ لیے تو پانی ختم ہو جاتا ہے, جھرنے میں پانی آنا ہے, بس اس کے اپنے خود کے لیے خالی ہو پانی.
تو آپ فرماتے ہیں جو ظاہری علماء ہوتے ہیں وہ کھود کے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمتوں کی بارش عطا کرتا ہے۔ اب وہ اتنا علم عطا فرماتا ہے، وہ علم سے خود بھی جو ہے نا فیض یاب ہوتے ہیں اور تمام عالمین کو فیض یاب کرتے ہیں۔ تو یہ خود سے حاصل کرنے والا ہوتا ہے، ایک رب سے حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو ظاہری علماء ہے نا خود سے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ سے مانگ کے بنتے ہیں۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عطا فرماتا ہے، بارش بے حساب ہوتی ہے، وہ بھی اتنے لیٹر بارش ہوتی ہے، اتنے لیٹر بارش ہوئی آج، اتنے لیٹر بارش، لیٹر کے حساب سے بارش نہیں ہوتی، بے حساب بارش ہوتی ہے، بے حساب بارش۔ تو جو علم کے دریا کھلتے ہیں وہ بے حساب کھل جاتے ہیں۔ تو پھر جزا لے رہے نا، جزا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کیا خود سے لے لینا ہے، میں کر لیتا ہوں، ایک میں کر لیتا ہوں، ارے کیا ہے مولا تیرے سوا کون ہے میرا، مجھے علم عطا فرما۔ ایک محتاج بن کے، ایک مجبور بن کے، ایک جاہل بن کے مانگ رہا ہے، ارے بولا میں کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں والے کو کیا ملا؟ کھودا کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک جنا کھودا کیچڑ ملا، ایک جنا کھودا کھارا پانی ملا، ایک جنا کھودا میٹھا پانی مل گیا مگر اتنا ہی ہے، وہ پی لیا تو بہت ہے، وہ کتنی محنت لگی اس کو، اتنی محنت سے تب پانی ملا۔ اور ایک ایسا ہے مولا کے حوالے کر کے مانگا تو دریا مل گیا اس کو۔ اب اسے کیا ہے، پانی سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے، کینالس ہوتے ہیں سارے جو ہے نا، ڈیمز بنا دیتے پورے، ان میں کئی دنوں تک پانی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں ایک پاکی جو ہے نا، ایک ظاہر کی پاکی ہوتی ہے، ایک باطن کی پاکی ہوتی ہے، دو قسم کی پاکی۔ جب بندہ پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ناپاک ہونے کی وجہ سے۔ ایک بندہ ظاہر کی وجہ، ایک بندہ وضو سے، طہارت سے وضو سے رہتا ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، طہارت وضو سے رہتا ہے۔ ایک بندہ وضو سے نہ رہتا تو اس کے رزق میں وہ برکت نہ رہتی جو وضو سے رہتا ہے۔ یہ ظاہری وضو ہے۔ ایک باطنی پاکی بھی ہے، باطنی پاکی قلب ناپاک ہو جاتا، بھائی وضو، ہوا نکل گئی، اپن واش روم چلے گئے تو وضو کرنا ہے اپنے، اب وضو میں مسائل میں نہیں جاتا، تو غسل فرض ہو گیا تو غسل کر لیتے ہیں۔ ناپاکی معلوم ہے نا اپنے کو، یہ ناپاکی اس سے ہو گئی۔ غسل کی ناپاکی کب ہوتی معلوم ہے، غسل کب کرنا، وضو کب کرنا معلوم ہے، سب کو معلوم۔ دل کب ناپاک ہوتا، پھر دل کا وضو کیا ہے، اس کو بھی پاک رکھنا نا، دل ناپاک ہوتا ہے تو پاک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو مخاطب فرماتے ہیں، تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ اکرام کی، ان کے ایمان کو کوئی پہنچ سکتا، ان کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ لا الہ الا اللہ سے تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ تو دل ناپاک ہوتا ہے، پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اپن ایک بار غسل کر لیے تو وہ مرے تک چلتا کیا غسل؟ اپن ایک بار وضو کر لیے تو مرے تک چلاتے وضو؟ بھائی غسل کر لیے، غسل ٹوٹ گیا تو پھر غسل کرنا، وضو کر لیے وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کرنا۔ دل ناپاک تھا، دل پاک کر لیے تو ناپاک ہوتا تو پھر پاک کرنا اس کو۔ جیسا وضو اور غسل کرتے رہتے ہیں، ریگولر کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ بھی کرنا ہے ریگولر۔ مگر یہ پاک کیسا، پاک کر لیے تو پھر ناپاک ہو جاتا، وہ پتا ہونا، پہلے تو پاک کرنا، پھر پاک کرنے پھر ناپاک ہوا تو پھر کیسا پاک کرنا، یہ پتا ہونا۔ تو دل کیسا ناپاک ہوتا ہے؟ دل ناپاک ہوا تو کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ جزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل اگر ناپاک ہو گیا، دیکھیں ایک زمین ہوتی ہے، تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، ایک نرم زمین ہوتی، وہ نرم زمین کے لیے استعمال ہوتی، ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوتی۔ سخت زمین ایگریکلچر کے لیے استعمال نہیں ہوتی، نرم زمین ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوتی، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مثال دیکھیے، نرم زمین انسان ایگریکلچر کے لیے استعمال کرتا، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو دل ناپاکی سے دور ہوا تو نرم ہوتا۔ پہلے دل نرم کرنا، پھر دل نرم کیسا ہونا؟ پہلے ہم نے حلقہ میں سن لیا، ذکر سے توبہ سے نرم ہوتا، ناگر مارتے رہتے اس کو، ذکر سے توبہ سے ناگر مارتے رہتے، پھر ندامت کے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کرتے رہتا،
استغفار, ذکر, توبہ, ندامت اور آنسوؤں کا چھڑکاؤ ہوتے رہتا. یہ جس نے کرتے رہا اب اس کا دل نرم ہوتے رہتا. اب وہ نرم ہوتے ہیں. وہ نرم زمین دیکھے, کسان اگر نرم زمین دیکھ لے تو کہیں کے لیے استعمال کرتا ہو؟ گھر نہیں بناتا کسان. اگر کوئی کسان دیکھ لیا نرم زمین مل گئی تو ان کیا کرتا ہے, اس میں اناج لگاتا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کس کے اوپر ہے؟ ہمارے دلوں پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے چمڑوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ ہمارے کلر کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتے؟ ہمارے دلوں کو دیکھتے. جس کا دل نرم ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتے. رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہوں, رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہوں. کیونکہ اللہ کی رحمت جہاں نازل ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت اللہ. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتے رہتی کعبۃ اللہ میں, اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتے رہتے. اب اس کا دل نرم ہو گیا, نرم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ بارش کا پانی آنا شروع ہو گیا اس کو. اب کتنا پانی آتا, اور پانی جتنا بھرتے رہے, پانی بھرتے رہے. دل ناپاک اگر کر لیا بندہ, رزق سے بھی دور ہو گیا, یہ نعمتوں سے بھی دور ہو گیا, سختی آ گئی اس کے اندر, ساری چیزیں کھل جاتی. ناپاک کیسا ہوتا دل؟ کفر سے ناپاک ہوتا, شرک سے ناپاک ہوتا. اب شرک کیا بھائی, ہم جا کے جو ہے نا بتوں کی پوجا کریں, خواہشات کو معبود بنا لیے, شرک ہے. ریاکاری شرک ہے. دوسروں کو حاجت روا سمجھ رہے, شرک ہے. اپنے آپ کو حاجت روا سمجھ رہے, شرک ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو اس کو ابھی ان کے اندر آیا کہ میں اپنے کام میں کر لے رہا ہوں, نہیں, یہ ناپاک ہوا. اب کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ, سمجھانا اس کو. سمجھائیں گے کیسا دل کو؟ دل ادھر ادھر سے کچرا لا لے کے بھر لیتا. کیسا؟ چھوٹے بچے کی طرح. چھوٹے بچے کو ماں کیا کرتی ہے, اس کو نلا دھلا کے باہر بیٹھتی ہے, واپس آیا تو پھر گندا ہو جاتا. اس کا حال ایسی ہے. دل کو پوچھ کے کر کے اپن جا کے آفس کو جا کے آئے تھے, آفس کو جا کے آئے تو مشرک بن کے جاتے گھر کو, اپن آفس سے مشرک بن کے آتے. اپن سمجھ رہے میں توحید والا ہوں, سمجھ رہے نمازہ پڑھاتا آفس میں. مارکیٹ میں جا کے اس کو دیکھے اس کو دیکھے, وہ کفر شرک اس کا پورا کچرا لے کے جاتے. آتے ہوتے سوچنا آج میں کیا کیا کچرا بھرا, صفائی کرنا. نہیں, ان بھی میرا حاجت روا نہیں. وہ ان کلائنٹ میرے کو دیتا ہوں, بولا کنفارم, بولا وہ کلائنٹ بولا میرا کام ہو جاتا. لا الہ الا اللہ, ان نہیں کرتا, میرا حاجت روا اللہ ہے. ان بولا یہ, ان بولا یہ, ان تو بولا میرے کو نا کل تمہارے کو دیکھ لیتا ہوں. بولا ارے فائدہ نقصان اللہ کے ہاتھ میں. لا الہ الا اللہ, دیکھ لیں تو میرے کو کتنا دیکھتا دیکھ لیں تو کچھ بھی نہیں کر لے سکتا. میرا فائدہ نقصان اللہ کے ہاتھ میں. دیکھے کیسا کیسا بھر کے آیا تھا, اور پورا بھر آتے آتے یہ محاسبہ کرنا ہے ہمارے. یہ تسجید ایمان ہے. اور یہ مراقبات کہہ لیں آپ اس کو تفکر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس کو تسجید ایمانی کہہ لیں. اس کو جو الفاظ دینا ہے دے لو. یہ تسجید ایمان ہو گیا, یا مراقبہ ہو گیا, تفکر ہو گیا. بس آپ نے دل کو ناپاک ہوا, آپ نے کیا کیا؟ پاک کر لیا. اب دیکھیں, اب نماز کے لیے جاتے تو اپن غور کرتے, میرا وضو ہے نہیں ہے, غور کرتے نہیں کرتے, میری طہارت ہے ہی نہیں ہے, غسل ہے نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا تو چلے آتے مسلح پہ مزے سے. نماز کا وقت ہو گیا بول کے چلے آتے. جانوروں کی طرح تو نہیں آتے نا. کیا کرتے؟ پہلے خیال کرتے, غسل ہے, وضو ہے, دو چیزیں بھائی یہ ہے نا چاہیے, ٹھیک, پھر جاتے نماز پڑھتے. یہ کیا ہے؟ ظاہری پاکی دیکھ رہے, یہ ظاہری پاکی دیکھ رہے. اور جو مومن ہوتا ہے وہ ظاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی بھی دیکھتا ہے. اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, کوئی کفر تو نہیں ہے میرے اندر, کوئی شرک تو نہیں ہے میرے اندر, کوئی نفاق تو نہیں ہے میرے اندر. نظر کر کے مصلی پہ ٹھہرنا ہے, دیکھنا ہے, پہلے نظر کر کے مصلی پہ ٹھہرنا ہے. ایک اللہ والے, ان کا نام یاد نہیں آ رہا, وہ اللہ والے سے پوچھا گیا آپ کی توبہ کی حقیقت کیا ہے, توبہ آپ نے کیوں کی, وجہ کیا ہے. تو وہ اللہ والے جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شراب پیتا تھا پہلے. دیکھو آپ, جزا اور بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیسا جزا اور بدلہ, ہم جزا اور بدلہ انشاءاللہ ابھی دین میں, ابھی دین کے معنی وغیرہ انشاءاللہ سمجھیں گے. بس ایک اس کی طرف آنے کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں, جزا اور بدلہ کا ایک ماحول بنا کے اس کی طرف انشاءاللہ جائیں. ماحول بنا رہے ہیں, جزا اور بدلے کا ایک ماحول بنا رہے ہیں. اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ توبہ کرنے کی وجوہات کیا ہوئی. آپ فرمائیں کہ میں شراب پیتا تھا بہت, میری شادی ہو گئی, میرے کو بیٹی بھی ہو گئی. میری بیٹی 2 سال کی تھی, میرے کو بیٹی سے بہت محبت تھی. جب وہ میرے پاس آتی تو وہ شراب کو گرا دیتی تھی, اس کو پسند نہیں تھا. 2 سال کی بچی تھی. حالانکہ یہ جو ہے نا واقعہ جو ہے نا بہت سچا واقعہ ہے.
2 سال کی بچی تھی مگر شراب کو گرا دیتی تھی، مگر پھر بھی میں پی لیتا تھا. وہ چھوٹی بچی کیا، مگر میرے کو بچی سے بہت محبت تھی. 2 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا 2 سال کی عمر میں اس کا؟ بہت تکلیف ہوئی میرے کو، بہت رونا آیا. سو گیا، بچی کو تفہیم وغیرہ کر کے آ گیا، میں سو گیا. تو میں خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان کھل گیا ہے اور میرے کو خبر سے اٹھا دیا گیا. سب لوگ خبر سے اٹھ گئے، میں بھی اٹھ گیا. جیسا ہی میں خبر سے اٹھا، میرے پیچھے ایک اژدھا ہے، بہت بڑا اژدھا میرے پیچھے آ رہا ہے اور میں اس سے پیچھے بھاگ رہا ہوں. میں اس کے آگے آگے بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے ہے. بہت خوفناک اژدھا ہے، میرے پیچھے لگ گیا اور مجھے پکڑنا چاہتا ہے. میں بھاگ رہا ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں. راستے میں مجھے ایک ضعیف انسان سے ملاقات ہوئی. اب دیکھو جزا اور بدلہ دیکھے کیسا کیسا ہو رہا ہے. جزا اور بدلہ، ضعیف انسان سے ملاقات. میں نے ان کو کہا کہ عزت آپ اللہ والے لگ رہے ہیں، میری اس سے مدد فرمائیے، مجھے اس سے بچا لیجیے. انہوں نے کہا یہ بہت طاقتور ہے، میں بہت کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم آگے جاؤ. پھر وہ آگے بھاگا بھاگا بھاگا. جب آگے گیا تو آگے دوزخ نظر آنا شروع ہو گیا. ارے یہ تو مجھے یہاں گرا دے گا. پھر وہاں سے پلٹ کے پھر دوسری جگہ بھاگا، اژدھا اس کے پیچھے جا رہا ہے. ایک پہاڑ پہ چڑھ کے جب نیچے اترا تو وہاں پر بچے کھیل رہے تھے. تو بچوں میں اس کی بچی بھی وہاں پر موجود ہے، 2 سال کی بچی. وہ بچی نے دیکھا کہ میرے بابا ہے اور ان کے اس پیچھے اژدھا لگے ہوا ہے. وہ بچی آگے آئی، اپنے باپ کو جو ہے نا لیفٹ ہینڈ سے آگے سے پیچھے کیا اور اژدھے کی طرف اپنا ہاتھ کر دیا. اس نے جیسا ہی اژدھے کی طرف ہاتھ کیا، وہ اژدھا پیچھے ہٹ کے چلا گیا. باپ کو بڑی خوشی ہوئی، ایک بڑی مصیبت میں ہوں، خواب میں پورا خواب چل رہا ہے ابھی، یہ پورا بڑی مصیبت میں ہوں میں، اور یہ مجھے جو ہے نا یہ نعمت ملی ہے. بچی سے پوچھا، بچی سے بھی ملاقات ہوئی. بیٹی کو تم یہاں پر کیسے ہے؟ بولے میں انتقال کر کے یہاں پر آ گیا، ہم یہاں پر ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کی شفاعت کے لیے یہاں پر رکھا. بیٹی یہ اژدھا کون تھا؟ بولے بابا یہ آپ کے برے اعمال ہیں، آپ اتنے برے اعمال کریں، اتنا طاقتور اژدھا ہو گئے. بیٹی وہ ضعیف شخص کون تھا؟ بولے آپ کے نیک عمل ہیں، اتنے ضعیف ہے، آپ کچھ نیکی کرتے نہیں، اتنا ضعیف ہے وہ، کچھ برائی سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بیٹی نے کہا بابا یہ زندگی گناہوں کی چھوڑ دے. اب وہ صبح اٹھے، صبح اٹھتے انہوں نے سچی توبہ کی. دیکھو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک موقع دیتا ہے، کسی کو خواب میں سمجھاتا ہے، کسی کو بزنس میں سمجھاتا ہے، کسی کو نوکری میں سمجھاتا ہے، کسی کو شادی شدہ لائف میں سمجھاتا ہے، کسی کی اولاد فوت ہو کے سمجھاتا ہے، کسی کی ماں فوت ہو کے سمجھاتا ہے، کسی کا باپ فوت ہو کے، ہر کسی کو اس کی طریقے سے سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ پیغام پہنچتا ہے اس کے پاس. اب وہ لیا نہیں لیا اس کے اوپر ہے، اس نے اس بات کو لیا نہیں لیا. جس نے لے لیا بات کو سمجھ گیا کامیاب ہو گیا. وہ بات کو جس نے لے لیا وہ کامیاب ہوگا. قرآن کی ایک آیت سے انشاءاللہ بات کو سمجھتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے جو دین کو جھٹلانے والے، جزا اور بدلے کو جھٹلانے والے. سورہ ماؤن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے. اب جزا اور سزا کے دن کا انکار کرنے والے کو دیکھے اللہ تعالیٰ قرآن میں. سورہ ماؤن تو سب کو پتہ ہے، پورے پڑھتے ہیں اپنے. یہ آخری سوروں میں سے آخری کی 10 سوروں میں سے ایک سورہ ہے. اور آیت الذی یکذب بالدین. اللہ تعالیٰ مجھے اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے. اب اس کی علامتیں بتا رہے ہیں. یہ جزا اور سزا کے دن کو انکار کرنے والے لوگ ہیں. ان کی علامتیں کیا ہے؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم کو دھکے دینے والے، یتیم کو کیا سمجھتے؟ منحوس سمجھتے. کسی بیوہ ہو گئی، بیوہ کے ہاتھ سے شادی شدہ کپل پھول نہیں پہنتے اپنے پاس، اور یتیم بچہ آ گیا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھے کام نہیں کراتے اس کو، یتیم ہے نا. یہ پورے مشرک مکہ کی عادتوں پہ عمل ہے. پورا مشرک مکہ جیسا کرتے تھے آج ہمارے اندر وہ چیزیں. اللہ حفاظت. یتیم کو برا سمجھتے ہیں، یتیم کو دھکا، اس کا مال کھا جاتے. مگر یتیم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم دنیا میں تشریف لے گیا. ہم یتیم کو کیا سمجھتے؟ منحوس سمجھتے، برا سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو آپ کے والد صاحب نے یتیم پیدا ہوئے. نبی کریم آپ نے یتیموں کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پیدا کر کے یتیموں کو سہارا دے دیا. وہیں یتیموں کا سہارا.
یہ کوئی یتیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کیا مقام ہے اس کا, مگر ہمارے پاس کیا مقام ہے اس کا, ہم اس کو منحوس سمجھتے, اس کو دھکا دیتے. تو یہ کون لوگ ہیں, یہ دین کو جھٹلانے والے لوگ ہیں, یہ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والے لوگ, ان کی علامت ہے یتیم کو دھکا دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے یتیم سے, ایک واقعہ ہے, ٹائم زیادہ ہو گیا, باتیں جو ہے نا ختم ہی نہیں ہو رہی, ہوگا ٹائم ختم ہو گیا, بس جلدی جلدی بات کر لیتے تاکہ ٹائم مینیج کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے, سارے لوگ چلے گئے, صحابہ کرام چلے گئے, ایک یتیم بچہ جو ہے نا کونے میں ٹھہر کے رو رہا ہے, دوسرے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کے باتیں کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, اور کوئی اپنے والد کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے. مطلب لوگوں کی عید چل رہی ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, کوئی عیدگاہ جا رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, ساری چیزیں, مگر ایک یتیم بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین جب اس کو دیکھے روتا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے, بولے بیٹے کیوں رو رہے ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا مگر کبھی دیکھا نہیں تھا, چہرے سے واقف نہیں تھا, آپ کو دیکھا نہیں تھا کبھی. تو اس نے کہا حضرت سب لوگ چلے گئے, آپ بھی جائیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کہاں جاتے ہیں, یتیم رو رہا ہے. ارے بیٹا بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو. اب اتنے پیار سے پوچھے تو اس نے بتا دیا کہ حضرت میں یتیم ہو گیا, میرا والد فوت ہو گیا, میری ماں نے دوسری شادی کر لی, میرا باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا, دوسرا باپ جو تھا, اب میں یتیم ہو گیا, سارے بچے کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں, میں یتیم ہو گیا, میرا کیا قصور ہے, میں اس بات سے رو کے اللہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں یتیم کیوں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے بیٹا اگر تمہارا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے اور تمہاری ماں سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے, اور اگر تمہاری باجی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے, اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو ایسے ہزاروں باپ قربان, جو میرا باپ فوت ہوا ہے ویسے ہزاروں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. تو آپ نے کہا چل میرے ساتھ, اس کا ہاتھ پکڑا آپ نے. ابھی عیدگاہ نہیں گئے, عید کی نماز ہے, خطبہ دینا ہے, صحابہ کی مقدس جماعت ویٹ کر رہی ہے, عید کا دن ہے, وہ نبی کے گھر تشریف لائے. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسنین نے کریمین کے کپڑے پہنائے, تو کیا ملا اس کو, حسنین نے. تو یتیم کا مقام اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے. اور جو یتیم کو دھکا دیتا ہے وہ کون ہے, دین کو جھٹلانے والا, جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والا. اب وہ کپڑے وپڑے پہن کے جب نکلا, دوسرے بچے وہاں پر کھیل رہے تھے, دیکھا رو رہا تھا, اب ہاتھ میں کس کے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. اب بچے دیکھ کے بولے اس کا تو مقدر ہی بدل گیا, یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے, سردار الانبیاء کے ساتھ جا رہا ہے, امام الانبیاء کے ساتھ جا رہا ہے. اب آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہے اس کی, جب پہلے رو رہا تھا نا آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہے کہ نا مقدر. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مقدر پایا, بھائی تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا, اب ہاتھوں میں کس کی آ گیا, سردار الانبیاء کے ہاتھ میں آ گیا. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مقدر پایا یتیم ہو کے بھی, کاش ہمارے باپ بھی مر جاتے اور ہم نبی کے ہاتھ میں آ جاتے. اب جن کے باپ ہیں وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہم بھی یتیم ہو جاتے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتے. تو یہ یتیم کا مقام اللہ کے رسول کے پاس ہی ہے. اور ہم کیا کریں, اگر ہم دیکھیں ہماری کمائی میں یہ سارے لوگوں کا حق ہے. ہمارے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اپنا حق تھوڑا پہنچا دینا, جیسا ہمارے بچوں کا حق ہوتا ہے. ہم نے کوئی یتیم کو جو نا آنکھیں نہیں بند کر لینا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جو جتنی کمائی ہوتی ہے نا, میں, میرے امی ابا, بھائی بہن اور میری بیوی, میرے بچے, اس میں سیلری ختم ہو جاتی ہے. کتنی بڑی سیلری بھی یہ ختم کر دیتے ہیں. خواہشات بھی اس میں, امی کے بھی, ابا کے بھی, بھائیوں کے, بیوی بچوں کے خواہشات بھی اس میں سب ڈال لیتے ہیں. یہ پورا حق ہے سب کا. تو ہم یتیم کو دھکا دینے والے, ہم جو ہے نا کچھ پہنچانے والے بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کے, عید کی نماز روک کے اس کو خوش کریں نا, تو تم اپنے گھر کے خرچے تھوڑے روک کے اس کو خوش کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو روکے, خطبے کو روکے, پورا کام روک کے تھوڑا خوش کرے نا, تھوڑا جتنا دو, ایسا نہیں کہ بھرو بول, جو آپ دے سکتے اس کو. اپنے خاندان میں یتیم ہے تو اپن اس کو پہنچا دیں. صلو علی النبی. یہ آیت ختم کر لیتے ہیں, بات تو بہت ہی انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے,
ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے. کھانا نہیں کھلاتے. اب وہ غریبوں کو کھانا کھلا دے, اب وہ 11ویں کرتے, اپن 12 فات کرتے, اس میں کون کھاتے ہیں یار؟ سیٹا کے کھاتے ہیں اس کے اندر کھانا, معاون سے نکل جاتے ہیں اپن. اولیاء اللہ کیا کرے, 11ویں کا کھانا 12 فات کا کھانا بول کے سورہ معاون سے نکال دیے, وہ دین کو جھٹلانے والوں سے نکال دیے. وہ کام کنڈے بول کے, پھر یہ چھٹی, وہ فاتحہ, وہ یہ بول کے جتنے فاتحہ کے جتنے نامہ لے کے کھانا کھلانے لگاتے ہیں سب کو. اور وہ کھانے میں کون کھاتے ہیں پورے؟ ہو غریبہ کھاتے جی. کوئی سیٹ والا کے 11ویں کا کھانا نیچے روڈ پہ بیٹھ کے کوئی سیٹ نہیں کھاتا. آگے اپن کم بیٹھ کے کھائے, باہر آنے کے بعد, چلو باہر آنے سے پہلے جو سائیکلیں پھرتے تھے بیٹھ کے ڈھونڈ کے کھائے ہوں گے, اب جا کے کھاتے 11ویں کا وارا بول کے نہیں آتے بھائی, کیونکہ اب پیسے والے ہیں, آپ نہیں آتے, گھر میں بیٹھ کے کھاتے. تو وہاں جا کے کون کھاتا؟ وہ سائیکل والا ہی کھاتا. وہاں جا کے جو گھر میں روز زیادہ کھانا نہیں بنتا وہ نہیں کھاتا, وہ غریب ہی کھاتا. تو یتیم کو کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب, اگر کھانا کھلانے والے ہو گئے یتیم کو, مسکین کو, یہ سورہ معاون کی جو سزا ہے اس سے نکل گئے. تو سزا اور جزا دیکھ رہے ہیں, جب سزا کیسا نکلنا, جزا کیسا حاصل کرنا اور سزا سے کیسا بچنا. اور کیا کرتے ہیں, یہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے. نماز تو پڑھتے ہیں نمازیوں کے لیے نا, نمازی مطلب قرآن ان کو نمازی کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو, ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی ہے. نمازی مطلب نماز پڑھنے والا ہے وہ, اللہ تعالیٰ واضح کر دیے کون ہے وہ, نماز پڑھنے والا ہے وہ, اس کے لیے خرابی ہے. واہ, نماز پڑھے تو خرابی ہے. تو 20% نماز پڑھنے والے ہیں نا, اس میں بھی خرابی ہے. ہمارے میں 80 میں بھی ہوں گے اس میں, جو یہ غلطی کریں گے تو ہم بھی اس میں آئیں گے. ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے. اللہ اکبر بول کے غائب ہو گیا. اب پوری بات نہیں, حضرت اللہ کا مثال بہت بڑی مثال ہو جاتی ہے. غافل ہے, نماز میں ہے ہی نہیں, غافل ہے, غفلت میں پورا. پھر نماز کتنے پڑھا بھی نہیں معلوم, 4 پڑھے 3 پڑھے, غافل ہے پورا. کیا سورے پڑھے وہ بھی نہیں معلوم. کیا پڑھے تھے بھائی پہلے سورے میں؟ ارے بھائی وہ اگر ایک ہی پڑھتا تو یاد آتا اس کو, اگر وہ ایک ہی سورہ پڑھتا تو کیا آتا, وہ مطلب اندازے سے بولتا میں وہی پڑھا بول کے. اگر وہ ملٹیپل سورے پڑھنے والا ہے تو مشکل ہے بتانا کتنے سورے پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں چوری کرتا ہے, بدبخت چور ہے وہ. چور ہے مگر بدبخت ہے, بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے؟ نماز میں چوری وہ ہے جو رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتا, وہ نماز میں چوری کرتا ہے. چور بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا چور بولے. کون ہے چور؟ نماز میں چوری کرنے والا ہے. کیا کرتا؟ رکوع صحیح نہیں کرتا, سجود صحیح نہیں کرتا. اور قرآن کہہ رہا ہے جو غافل ہے وہ دین کو چھٹلانے والا ہے. جو نماز میں غافل ہے وہ دین کو چھٹلانے والا ہے. جو رکوع سجود صحیح نہیں کرتا, حدیث میں آیا وہ چور ہے, نماز میں چوری کرنے والا ہے وہ. کیا رکوع میں گئے اٹھے ایسا سجدہ رکوع کیا ہے. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی, کافی ٹائم ہو گیا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اسے قبول فرمانے مولا, اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین.